ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے۔ اور یہاں سے بند پیش کرتا ہوں۔ مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے۔ مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے۔ ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے۔ علی کے نام پر ہم کیوں مرے نا، علی کے نام پر ہم کیوں مرے نا، ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے، ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے، ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے۔ ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے۔ غموں نے جب بھی آ کے مجھ کو گھیرا، غموں نے جب بھی آ کے مجھ کو گھیرا، مجھے آ کر بچایا ہے علی نے، مجھے آ کر بچایا ہے علی نے، مجھے آ کر بچایا ہے علی نے۔ ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے۔ تم اتنے بغض ہے حیدر کے کیوں ہو، تم اتنے بغض میں حیدر کے کیوں ہو، تمہارا کیا بگاڑا ہے علی نے، تمہارا کیا بگاڑا ہے علی نے۔ ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی۔ اور یہ شعر بطور خاص ہونا تھا، زیادہ دیکھیے گا یہ شعر بطور خاص۔ وہ تطہیریں وہ عزت بیٹیوں کی، وہ تطہیریں وہ عزت بیٹیوں کی، بچانا خود سکھایا ہے علی نے، بچانا خود سکھایا ہے علی نے۔ ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے۔ غموں نے جب بھی آ کے مجھ کو گھیرا، غموں نے جب بھی آ کے مجھ کو گھیرا، مجھے آ کر بچایا ہے علی نے، مجھے آ کر بچایا ہے علی نے۔ ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے۔ نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے۔ ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے۔ مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے۔ ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے،
ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، علی کے نام پہ ہم کیوں مرے نا، علی کے نام پہ ہم کیوں مرے نا، ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے، ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے۔ نعرہ صلوات۔ یہ تھے دونوں بھائی عدنان اور زمن صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں پیش کر رہے تھے۔ دو تین دوسرا غدیر کے حوالے سے، اس کے بعد شمیم بھائی اور مولانا، اس کے بعد جناب سید قمر عباس صاحب قبلہ۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ غدیر کا ماحول چل رہا ہے اور الحمدللہ دین مکمل ہوا ہے تو غدیر کے بعد ہی۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ کجاوے سب کے لائے جا رہے ہیں، کجاوے سب کے لائے جا رہے ہیں، سبھی حاجی بلائے جا رہے ہیں، کہ سبھی حاجی بلائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے گا، سبھی حاجی بلائے جا رہے ہیں، خدا کی عید کا دن آ گیا ہے، کہ خدا کی عید کا دن آ گیا ہے، علی مولا بنائے جا رہے ہیں، کہ علی مولا بنائے جا رہے ہیں، کہ خدا کی عید کا دن آ گیا ہے، علی مولا بنائے جا رہے ہیں۔ اور کہیں پر آج ہے خوشیاں ہی خوشیاں، کہیں پر آج ہے خوشیاں ہی خوشیاں، کہیں آنسو بہائے جا رہے ہیں، کہیں آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ اور تپش اعلان کی تھی دھوپ میں ہے، جو ہمارے نبی کا جو خطبہ تھا وہ تقریباً 1.5 گھنٹے تھا، علماء موجود ہیں، شاید وہ میری اس تپش میں کستوں کتنی تکلیف پہنچ رہی تھی، اسی حوالے سے شعر ہے کہ تپش اعلان کی تھی دھوپ میں ہے، منافق یوں جلائے جا رہے ہیں، منافق یوں جلائے جا رہے ہیں، ضروری کتنا ہے اس دن کا منظر، ضروری کتنا ہے اس دن کا منظر، جو اندھے کو دکھایا جا رہا ہے، جو اندھے کو دکھایا جا رہا ہے، کہ فلک بھی سر اٹھا کر دیکھتا ہے، علی اتنا اٹھائے جا رہے ہیں، علی اتنا اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں جلدی جلدی سے، کہ انہیں کھلتے ہیں کیوں اس دن کے خطبے، انہیں کھلتے ہیں کیوں اس دن کے خطبے، کہاں وہ منہ چھپائے جا رہے ہیں، کہاں وہ منہ چھپائے جا رہے ہیں، غدیری خم میں جا کر زخم دیکھو، کہ غدیری خم میں جا کر زخم دیکھو، سقیفہ میں دکھائے جا رہے ہیں، سقیفہ میں دکھائے جا رہے ہیں، وہ جن کے دم سے یہ اسلام آیا، وہی کافر بتائے جا رہے ہیں، کہ وہی کافر بتائے جا رہے ہیں،
اور کئی دن قبل تھے اس گھر میں محفل، کئی دن قبل تھی اس گھر میں محفل، فرشتے پھر بھی آئے جا رہے تھے، فرشتے پھر بھی آئے جا رہے تھے، جنا کے دل عزا خانے کی صورت، جنا کے دل عزا خانے کی صورت محرم میں بنائے جا رہے ہیں، محرم میں بنائے جا رہے ہیں۔ اور آخری شعر اس سلسلے کا کہ وہیں ہم لے گئے پرچم جری کا، جہاں فتوے لگائے جا رہے ہیں، جہاں فتوے لگائے جا رہے ہیں، کجاوے سب کے لائے جا رہے ہیں، سبھی حاجی بلائے جا رہے ہیں۔ اب شمیم صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ مائک کی تشریف لائے۔ نعرہ سلوہ۔ چار مصرے سماعت کریں حضرات۔ میں وعدے کو نبھانا چاہتا ہوں، میں وعدے کو نبھانا چاہتا ہوں، میں وعدے کو نبھانا چاہتا ہوں، ہے منزل دور پانا چاہتا ہوں، ہے منزل دور پانا چاہتا ہوں، ارے میرے آبا سے غازی دو سہارا، تیری چوکھٹ پہ آنا چاہتا ہوں، تیری چوکھٹ پہ آنا چاہتا ہوں۔ نعرہ سلوات بھیجیں ایک مطلع اور چند شعر جلدی جلدی سماعت کر لیں۔ مدح کرنے کے لیے جب سر منبر آیا، مدح کرنے کے لیے جب سر منبر آیا، ایسا لگتا ہے کہ میں عرش بری پر آیا، مدح کرنے کے لیے جب سر منبر آیا، ایسا لگتا ہے کہ میں عرش بری پر آیا، مدح کرنے کے لیے جب سر منبر آیا۔ شعر دیکھیں گے کہ مدح کرنے کے لیے جب سر منبر آیا، ارے باوضو ہو کہ جو سوچا میں کہ ایک شعر لکھوں، باوضو ہو کہ جو سوچا میں کہ ایک شعر لکھوں، ذہن میں میرے فضیلت کا سمندر آیا، مدح کرنے کے لیے جب سر منبر آیا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں غدیر کی مناسبت سے کہ جو بھی منکر ہیں ولایت کے،
وہ تاریخ پڑھیں. نعرہ صلوات بھیجیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مدح کرنے کے لیے جب سر منبر آیا، ایسا لگتا ہے کہ میں عرش بری پر آیا. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ جو بھی منکر ہیں ولایت کے وہ تاریخ پڑھیں. جو بھی منکر ہیں ولایت کے وہ تاریخ پڑھیں. خم کے میدان میں افلاک سے پتھر آیا، مدح کرنے کے لیے جب سر منبر آیا. اور یہ شعر دیکھیں کہ ہو گئی کرب و بلا فتح اسی لمحے میں. ہو گئی کرب و بلا فتح اسی لمحے میں. ارے نو کے نیزہ پہ جو شبیر تیرا سر آیا، مدح کرنے کے لیے جب سر منبر آیا. اور یہ شعر دیکھ لیں کہ حر کی تقدیر بدلنے کی یہی ہے تدبیر. حر کی تقدیر بدلنے کی یہی ہے تدبیر. در شبیر پہ وہ سر کو جھکا کر آیا، مدح کرنے کے لیے جب سر منبر آیا. آخری سے سماعت کر لیں کہ خوشبوئے آل نبی مجھ کو بھی محسوس ہوئی. خوشبوئے آل نبی مجھ کو بھی محسوس ہوئی. ارے میرا مولا جو میری قبر کے اندر آیا، میرا مولا جو میری قبر کے اندر آیا، مدح کرنے کے لیے جب سر منبر آیا. ایک سے ایک در حق پہ ہیں آتے اے شمیم. ایک سے ایک در حق پہ ہیں آتے اے شمیم. کوئی سلمان ابو ذر کوئی قمبر آیا، ایسا لگتا ہے کہ میں عرش بری پر آیا. یہ تھے جناب شمیم صاحب، شمیم اعظمی صاحب. اب میں گزارش کر رہا ہوں مولانا قاسم رضا صاحب سے مائک تشریف لائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مسدس کو لازا فرما لیں گے. یہ علم انسان کی تقدیر بھی تدبیر بھی ہے. علم انسان کی تقدیر بھی تدبیر بھی ہے. علم افکار کی یلغار میں شمشیر بھی ہے. علم افکار کی یلغار میں شمشیر بھی ہے. علم ہے حق کا صلہ عزت و توقیر بھی ہے. علم ہے حق کا صلہ عزت و توقیر بھی ہے. علم احمد بھی ہے حیدر بھی ہے شبیر بھی ہے. علم احمد بھی ہے حیدر بھی ہے شبیر بھی ہے. علم ہے حق کا صلہ عزت و توقیر بھی ہے. علم احمد بھی ہے
حیدر بھی ہے، شبیر بھی ہے۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے، علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے۔ حق کے منبر پہ اگر ہو تو علی بنتا ہے، حق کے منبر پہ اگر ہو تو علی بنتا ہے۔ علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے، حق کے منبر پہ اگر ہو تو علی بنتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ خدمت امام زمانہ علیہ السلام میں مصدر کے چند بند ملاحظہ فرما لیں کہ جو مشکلیں ہیں تو مشکل کشا بھی ہے کوئی، جو مشکلیں ہیں تو مشکل کشا بھی ہے کوئی، ہزار غم ہے تو غم کی دوا بھی ہے کوئی، ہزار غم ہے تو غم کی دوا بھی ہے کوئی، جو قافلے ہیں رواں، جو قافلے ہیں رواں رہنما بھی ہے کوئی، خدا اگر ہے تو پھر ناخدا بھی ہے کوئی، خدا اگر ہے تو پھر ناخدا بھی ہے کوئی، اور ہے درد دل تو کوئی دل کا چین بھی ہوگا، ہے درد دل تو کوئی دل کا چین بھی ہوگا، یزید لاکھوں ہیں کوئی حسین بھی ہوگا، یزید لاکھوں ہیں کوئی حسین بھی ہوگا، یزید لاکھوں ہیں کوئی حسین بھی ہوگا۔ اور ابھی بھی عشق تڑپتا ہے قتل گاہوں میں، ابھی بھی عشق تڑپتا ہے قتل گاہوں میں، ابھی حیات ہے قیدی اجل کی باہوں میں، ابھی اندھیرا ہے انسان کی نگاہوں میں، ابھی تو قافلہ زندگی ہے راہوں میں۔ اور بیت دیکھیے گا زیغم بھائی کی، علی کا شعر ابھی صبر کی کچھار میں ہے، علی کا شعر ابھی صبر کی کچھار میں ہے، زمانہ اپنے محمد کے انتظار میں ہے، زمانہ اپنے محمد کے انتظار میں ہے، زمانہ اپنے محمد کے انتظار میں ہے۔ اور ہے ذات حق تو پس معجزات میری ہے، شریک کار نبوت بھی ذات میری ہے، ہر ایک امام کی ہر ایک بات میری ہے، فقط فدق ہی نہیں کائنات میری ہے، فقط فدق ہی نہیں کائنات میری ہے، فقط فدق ہی نہیں کائنات میری ہے۔ اور ہر ایک شہر پہ تحریر لکھتا جاؤں گا، ہر ایک شہر پہ تحریر لکھتا جاؤں گا، یہ سب ہے زہرا کی جاگیر لکھتا جاؤں گا۔ اور بطور خاص یہاں سے بند ملاحظہ فرمائیں گے زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے کہ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، جب امام کا ظہور ہوگا کہ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے دیال سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے دیال سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے دیال سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو۔ اب آئے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، اب آئے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ اور علی کی تیغ ہے، آخری بندہ فرمانے کی، علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو۔ زیغم بھائی بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جنگہ حرم میں نہیں ہے سوئے شام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، اور ارے بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو، بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام بھاگ چلو۔ بیت دیکھیے گا کہ اما نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں، اما نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں، کچھال چھوڑ کر شیر آ گیا ہے بستی میں، کچھال چھوڑ کر شیر آ گیا ہے بستی میں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔
بہت اچھے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں پیش کر رہے تھے. اب میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا سید قمر عباس قبلہ سے ممبر تشریف لائیں. باواز بلند نعرہ صلوات. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آبادات گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم سید نوش حسن ابن مرحوم سید نظر الحسن مرحومہ اخلاص فاطمہ بنت مرحوم سبت حسن کی روح کو بخشتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار ان تمام سوروں کا ثواب مرحوم سید نوش حسن ابن مرحوم سید نظر الحسن مرحومہ اخلاص فاطمہ بنت مرحوم سبت حسن کی روح تک پہنچا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، گرمی بھی بہت ہے، اس کا بھی احساس ہم کو ہے، لیکن اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو ختم کر دوں. لدک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قرآن مجید کی بہت مشہور و معروف آیت کریمہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے لا تعبدوا الا اياه، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور عبادت تنہا کافی نہیں ہے بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے اوپر احسان ضروری ہے. آپ یہ تصور کر لیں
کہ مستقل اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہیں، سجدوں پہ سجدے ادا کیے جائیں، شب پوری عبادت میں صرف کی جائے اور کوشش کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا یہ نہیں ہے کہ تنہا عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں، نہیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ جو مربیہ دنیا ہے، جسے ہم اور آپ والدین کہتے ہیں، ان کی اطاعت بھی ضروری ہے، ان کا احسان ہم فراموش نہ کریں، بلکہ ہم ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ ایسا نہ ہو، کون ہے 5 وقتہ نمازی ہیں، نماز شب چھوٹتی ہی نہیں ہے، بہترین عبادتوں پہ مصروف، کوئی ایسا دن نہیں ہے جہاں نافلے کی نماز ادا نہ ہوتی ہو، کوئی ایسا روز نہیں گزرتا کہ جب اعمال ادا نہ ہوتے ہوں، ہر چیز صحیح معنوں میں انجام دیا جا رہا ہے، لیکن جو اللہ کی خاص مرضی ہے کہ دیکھو اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، کہ تنہا عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے اوپر احسان ہے۔ تو اگر ہم یہ کوشش کر لیں کہ عبادت میں صرف کریں زندگی کو، مسجدوں میں اپنے اوقات گزاریں، ہر وقت مصلی پہ بیٹھے رہیں، رات مصلی پر، دن مصلی پر، ہر لمحہ مصلی پر، نہ دنیا سے مطلب، نہ لوگوں سے مطلب، نہ باپ سے مطلب، نہ ماں سے مطلب، نہ اولاد سے مطلب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مصلی پر سر تو پھٹک رہے ہیں لیکن عبادت کا مقصد نہیں معلوم ہے۔ میں جملہ پہنچانا چاہتا ہوں بہت جلدی، کیا مطلب ہے؟ کیا مستقل عبادت کر رہے ہیں، بہت بڑے نمازی ہیں، بہت بڑے عبادت گزار ہیں، بہت بڑے پابند پروردگار ہیں، آواز آئے گی کہ تنہا عبادت نہیں چاہیے بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اطاعت والدین چاہیے، تو اب سمجھ میں آ گیا کہ مسجد کے مصلی کو دیکھ کر کے ہم کسی کو مومن نہ سمجھیں بلکہ اس کے اعمال کو دیکھیں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تاریخ یہی تو کہتی ہے، جو خود کو بہت بڑے نمازی کہتے تھے، عبادت گزار کہتے تھے، جب وقت پڑ گیا تو نبوت کو چھوڑ کر بھاگتے نظر آئے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ اطاعت والدین، دنیاوی امور بہت ضروری ہیں۔ اگر بات پہنچ رہی ہو دنیاوی امور کی ضرورت ہے، اچھا والدین کی بہت اہمیت ہے، یقیناً اہمیت ہے، ہمیں اور آپ کو ان کی اطاعت کرنا چاہیے۔ ہر چیز جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے وہ والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ واحد ذات ہے والدین۔ کوئی بھی مشکل عمل ہو، آپ کا کوئی مشکل امر ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تو آپ والدین کے در پہ آ جائیے، چاہے وہ زندہ ہو اور چاہے دنیا سے جا چکے ہوں۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اپنی حاجتوں کو بیان کرنا ہے، اپنے مشکلات کو بیان کرنا ہے، اپنی پریشانیوں کو بیان کرنا ہے۔ روایت کے جملے ہیں، اگر کسی کے حق میں والدین دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ خاص طور سے ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اگر بیٹے کے حق میں ہو جائے، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کہا دیکھو یہ میرا عمل نہیں ہے بلکہ آپ تاریخ میں پڑھ لیجئے، امام حسین نے وقت آخر اکبر کی نجات کے لیے، ان کی زندگی کے لیے یہ آ کر کیوں کہا کہ دیکھو تم ماں ہو، دعا کرو، یہ دعا کیوں کروا رہے ہیں؟
خود بھی چاہتے تو اگر ہاتھ بلند کر دیتے تو کسی کے مائی نے نہ وہ شیر پلایا تھا کہ اکبر کا مقابلہ کر پاتی، لیکن پھر بھی حسین ماں کی خدمت میں کیوں آ رہے ہیں؟ آواز آئے گی، یہاں بتانا ہے کہ اہمیت والدہ کیا ہے۔ تب سمجھ میں آیا جو تمہاری زندگی کو بچا لے وہ کوئی اور نہیں، ماں کی دعا ہے۔ صلوات پڑھے محمد ماں کی دعا بہت ضروری ہے۔ آج کیا ہے؟ خدا سلامت رکھے مرحوم کے بیٹے کو، مرحومہ کے بیٹے کو، اس لیے کہ آج یہ عیسیٰ ثواب کی مجلس کرا کے اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ہماری تربیت درس اہل بیت سے ہے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جب والدین چلے جاتے ہیں تو ہم مردہ تصور کر لیتے ہیں، بلکہ ہم ان میں سے ہیں جو والدین کے جانے کے بعد ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ انہیں ابدی زندگی مل گئی ہے، انہیں قیامت تک کی زندگی مل گئی ہے، وہ باقی ہیں اور باقی ایسے ہیں کہ ابھی تک وہ ہمیں دے رہے تھے لیکن اب ہمیں انہیں دینا ہے، اب ہمیں انہیں کچھ پہنچانا ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ بھائی ساری زندگی ایک باپ کیوں خدمت کرتا ہے، کیوں محنت کرتا ہے؟ اسی لیے کرتا ہے نا کہ بیٹے کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ آپ الحمدللہ سب بزرگ موجود ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک بچے کو کیسے پالا جاتا ہے۔ والدہ کی تکلیف ابتدا سے لے کر کے جب تک وہ رہتی ہے ہمیشہ بیٹے کے حق میں دعا کرتی ہیں کہ بیٹا سلامت رہے، اور ہمیشہ اس کوشش میں ہوتی ہیں کہ بیٹا کامیاب ہو۔ معاف کیجیے گا جملہ آپ کے آپ پہنچانا چاہتا ہوں، ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے تاکہ بیٹا کامیاب ہو۔ ساری زندگی والدین کی گزر کیوں رہی ہے؟ بیٹے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حد یہ ہے کہ اگر کبھی جان کی بازی لگانا ہو تو والدین اپنی جان کو آگے کر دیتے ہیں تاکہ بیٹے کی جان بچ جائے، بیٹا محفوظ رہ جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے یہ جو زندگی چل رہی ہے والدین کی، یہ بچوں پر وقف ہے کہ بچے بچے رہیں، بچے ترقی پا جائیں، بچے کامیاب ہو جائیں۔ والدین کی پوری کوشش۔ اب آپ پہچانیے درس اہل بیت کیا ہے، اہل بیت ہمیں تربیت کیا دیتے ہیں، اہل بیت ہمیں سکھاتے کیا ہے۔ یہ واحد در ہے جسے در اہل بیت کہتے ہیں۔ یہاں جانے کے بعد یہاں کے درس سے درس لینے والے ہمیشہ اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم کبھی ایصال ثواب کر رہے ہیں، ہم کبھی مجلس پڑھ رہے ہیں، ہم کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کبھی سورہ فاتحہ بھیج رہے ہیں۔ یہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ بھائی وہ تو چلے گئے، وہ تو ختم ہو گئے، وہ تو ختم ہو گئے، انہیں تو موت آ گئی۔ بیٹا پڑھ کے آواز دے گا، یاد رکھنا یہ تربیت اہل بیت ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے والدین صرف ہمارے درمیان سے گزرے ہیں، انہیں موت نہیں آئی ہے بلکہ زندگی ملی ہے۔ تو اب نہ کہیے گا یہ ایصال ثواب کیوں؟ یہ اس لیے کہ جب ہمیں ضرورت تھی تو وہ دیتے تھے، جب انہیں ضرورت ہے صلوات پڑھے محمد۔ جب انہیں ضرورت ہے تو ہم دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے کہہ دیا؟ یہ تو لفاظیاں ہیں، حقیقت تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت آپ پڑھتے رہتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے پروردگار یقیناً ان کے اوپر ویسے ہی رحمت نازل کر جیسے وہ بچپنے میں ہمارے ساتھ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہر طرح کی کوششیں یہی ہوتی تھی تاکہ بچہ ہمیشہ خوش رہے، اور یقیناً ہر باپ اس بات کو احساس کر سکتا ہے
اور میں خود اپنے جوانوں سے اس بات کی تائید کروں گا، اتنا آسان نہیں ہے کسی کو پالنا جتنا آسان ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں۔ جب ہمیں ضرورت ہوتی تھی تو ہم ایک ٹافی کے لیے بھی باپ کے پاس پہنچتے تھے، اور یقیناً باپ کے پاس اگر نہیں بھی ہوتا تھا تو وہ کہیں نہ کہیں سے لا کر کے ہمیں دیتا تھا۔ یہ باپ ہے، یہ مربی دنیا ہے، یہ دنیا میں پرورش چڑھانے والا ہے، ہمیں ہر حال میں خوش رکھنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ باپ بھوکا رہ کر کے مزدوری کر کے آتا ہے تاکہ بیٹے کے پیٹ کو بھر سکے، تاکہ بیٹے کی تکلیف کو دور کر سکے۔ آج ہمارے نوجوان پڑھائی نہیں کرتے ہیں اور شاید ان کا دل بھی نہیں لگتا پڑھائی میں، لیکن کبھی اگر وہ احساس کر لیں کہ باپ کس تکلیف میں بیٹے کو پڑھا رہا ہے۔ ایک کالج کی فیس دینا بہت سخت ہے، اور خاص طور سے ان کے لیے کہ جن کی تنخواہیں چند ہزار ہوتی ہیں۔ آپ تصور کریں، نوجوانوں کے لیے میں واقعاً اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ پیسے کو فالتو مت لے جائیے۔ آج یہ جو ہمارے اوپر ہمارے والدین کر رہے ہیں، خود نہیں کھا رہے، آپ کو کھلا رہے ہیں، خود مشکلات میں ہیں لیکن آپ کی مشکلات دور کر رہے ہیں، خود پریشانیوں میں ہیں لیکن آپ کی پریشانیاں دور کر رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے تکلیف برداشت ہے، لیکن بیٹے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کالج میں اس کا اسٹیٹس صحیح ہونا چاہیے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اسے سائیکل کی ضرورت وہ بھی دلا رہے ہیں، اسے گاڑی کی ضرورت وہ بھی دلا رہے ہیں، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اسے کہیں جانا ہے چلا جائے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کب تک ہے؟ کہ یہ اس وقت تک ہے جب تک ہاتھوں میں طاقت ہے، جب تک پیروں میں طاقت ہے، ہر وقت باپ حاضر ہے۔ اب پروردگار عالم کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دیکھو ابھی تک تم بچپنے میں تھے، تمہارا بچپنا تھا، لیکن اب باپ بزرگ ہو گیا ہے، ضعیف ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اب اس کا بچپنا پلٹ آیا ہے۔ جب تمہیں ضرورت تھی تو تکلیفیں برداشت، پریشانیاں برداشت، مصیبتیں برداشت، لیکن بیٹا خوش ہونا چاہیے تو اگر لائق دار اولاد ہے، جیسے اہل بیت سے تربیت حاصل کیا ہے، تو جیسے والدین اس کے لیے سینے سپر تھے تو بیٹے کو چاہیے وہ بھی سینے سپر بنے، سینے سپر بنے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بات ہے، کیا دیکھنا چاہتے ہو نا، ہر جگہ پر ہم علی کو پکارتے ہیں، علی کی تربیت کو حاصل کرتے ہیں، علی کی سیرت کو لیتے ہیں، علی کی آواز بلند کرتے ہیں۔ میں کہوں گا کسی اور سے مت سیکھو، باپ کی اہمیت کیا ہے خود علی سے سیکھو۔ ارے جہاں بھی علی خود کو یاد کرتے ہیں تو یہ کہہ کے کہتے ہیں انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ تو جب علی اپنے باپ کو فراموش نہیں کرتا تو تم اپنے باپ کو کیوں فراموش کرتے؟ صلوات پڑھے محمد۔ لہذا جان محترم، ہم اپنے باپ کو یاد کریں، اور باپ تمہاری اصل ہے، تمہاری بنیاد ہے۔ آج کیا ہے، بیٹا بڑا ہو گیا، الحمدللہ ترقی پا گیا، نوکری مل گئی، نتیجہ یہ ہے یہ ترقی اتنی بڑھ گئی ہے کہ باپ کو بھولا دیا، باپ کونے میں پڑا ہوا ہے، باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ماں کونے میں پڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ماں اور باپ کی اہمیت ضعیفی میں کم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا شیخ مرتضی انصاری، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ شیخ مرتضی انصاری اپنے ضعیف ماں کو، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد،
اپنے ضعیف ماں کو حمام لے جانے کے لیے اپنے کاندھوں پہ بٹھالتے تھے اور انہیں لے کے جاتے تھے۔ جو بچے واقعاً دنیاوی درس پڑھنے کے بعد ماں باپ کی اہمیت کو بھلا دیے ہیں، اس کو چاہیے کہ اس سے تربیت حاصل کرے۔ ضعیف ماں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے تھے اور حمام لے کے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نہیں تھا یہ کہ دکھانے کے لیے تھا، ہمیشہ۔ اب کسی نے سوال کیا، آپ اتنے بڑے فقیہ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے خود لادنے کی؟ آپ الاغ گدھا لے لیجئے یا کوئی سواری لے لیجئے، اس پر ماں کو بٹھا لیے اور لے کے جائیے، اپنے ہی کاندھے پہ کیوں لاتے ہیں؟ دیکھیے، ماں باپ کو جو لوگ ضعیف اور ناتواں سمجھ کے کنارے ڈال دیتے ہیں نا، وہ سمجھیں اس بات کو۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ جو ہے مثلاً اپنے کاندھے پہ اٹھائیے؟ آپ ان کو کسی سواری پر یا آج کے زمانے میں ویل چیئر پہ بٹھا لیجئے اور لے کے جائیے، آپ اپنے کاندھے پہ کیوں بٹھالتے ہیں؟ یہ فلسفہ کبھی ظاہر نہ ہوتا، لیکن جب ان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو انہوں نے گریہ کرنا شروع کیا، انہوں نے رونا شروع کیا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا، آغا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ ان کا وقت ہو گیا تھا، آخری مرحلہ تھا، یقیناً موت آنا ہے، وہ چلی گئیں۔ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، جانکار ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اب تم سمجھیے جان محترم کہ یقیناً جس والدہ کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، جس کو کنارے ڈال دیتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ ایک مرتبہ شیخ مرتضی انصاری کہتے ہیں، تمہیں پتا ہے میرا رونا اس لیے نہیں ہے کہ انہیں موت آ گئی، وہ چلی گئی، نہیں، یقیناً انتقال سب کو ہونا ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ میرا رونا یہ ہے کہ جو میرے لیے باعث سہارا تھی، جو میرے لیے نجات کے لیے راستہ تھی، جو مجھے بچانے والی تھی، جو مصیبتوں سے روکتی تھی، جو پریشانیوں سے روکتی تھی، جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی آفت آنے والی تھی تو ماں کا ہاتھ اٹھ جاتا تھا، ماں دعا کر دیتی تھی، مصیبت ٹل جاتی تھی، پریشانی دور ہو جاتی تھی، ہر پریشانی ماں کی دعاؤں کے اثر سے دور ہو جاتی تھی۔ میرے نوجوانوں، اب سمجھو ماں کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم کمزور سمجھ کر کے، ضعیف سمجھ کر کے، ناتواں سمجھ کر کے گھر کے کنارے میں ڈال دیتے ہیں، ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جو مصیبتیں کائنات کی دولت پانے کے بعد بھی انسان بچا نہ سکے، وہ ماں کی دعا پا کر بچا لیتا۔ صلوات پڑھے محمد۔ یقیناً ماں اس ذات کا نام ہے جس کا جانے کے بعد بھی باپ اس دنیا سے چلا جائے تب بھی ہمیشہ اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتا ہے کہ بچے ترقی پائیں۔ آج ہم اور آپ اصل چیز کو بھلا دیتے ہیں اور ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں کہ جو چیزیں شاید کسی بھی اعتبار سے بہتر نہیں ہیں۔ ہم اور آپ یقیناً بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہترین کھانا گھر میں بنواتے ہیں، لیکن ماں کو دولت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ماں کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے۔ آپ احساس کرتے ہوں گے، جس کی ماں زندہ ہوں گی وہ جانتا ہوگا کہ آپ گھر جائیے، ماں کے پاس بیٹھ کر کے اگر چند منٹ بات کر لیجئے نا تو ماں اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ اب اسے دنیا کی کسی دولت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ماں کیوں خوش ہو رہی ہے؟
آپ کی حالت پوچھتی ہے، آپ کی کیفیت پوچھتی ہے، آپ کو کوئی مشکلات تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، یہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کیا اس مصیبت میں آ کر وہ کھڑی ہو سکتی ہے؟ کیا اس مصیبت کو وہ دور کر سکتی ہے؟ کیا مشکلات کو دور کر سکتی ہے؟ آواز آئے گی نہیں، نہ مصیبت دور کر سکتی ہے، نہ مشکلات دور کر سکتی ہے، نہ ہی پریشانی دور کر سکتی ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ دعائیں کر سکتی ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا، ماں نے حالت پوچھ لیا۔ اب کبھی کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا، جب ماں سے بیان کر لیتے ہیں نا تو بڑا سکون مل جاتا ہے، بڑا سکون مل جانا ہے، اطمینان مل جاتا ہے۔ کیوں اطمینان مل رہا ہے؟ ماں نے کچھ دور نہیں کیا، لیکن یہ ماں باپ سے بیان کر کے یہ اطمینان کیوں مل رہا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے مربی دنیا کا نام ہے والدین؟ دنیا میں جو تربیت دیتا ہے اسے والدین کہتے ہیں، مربی حقیقی کا نام ہے خدا۔ تو یاد رکھیے گا، شاید کسی بندے کا معبود سے رابطہ اس وقت تک ممکن نہ ہو جب تک ماں کی دعا نہ ہو۔ اگر بات پہنچا لے گا جان محترم، جب تک ماں کی دعا نہ ہو، جب تک والدین کی دعا نہ ہو، آپ کہیں گے یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ ماں کی دعا ہمیں کیا اثر دیتی ہے؟ آج جو کچھ بھی ہم ہیں وہ ماں کی وجہ سے ہیں۔ ہم کہیں پہنچے ہوئے کسی پوسٹ پر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سیاستداں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، وہ ماں باپ کی وجہ سے ہیں، ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ ماں ماں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ماں ہے کون؟ ماں تو گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، ماں تو بستر پہ ہوتی ہے، آپ ماں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ مجھے جو درس ملا ہے وہ درس علوی ہے۔ علی نے سکھایا ہے کہ ماں کو بھی یاد کرنا ہے، کہ کیسے جانے، کہ یاد رکھنا اگر ماں یاد کے قابل نہ ہوتی تو خیبر میں کبھی علی ماں کا تذکرہ نہ کرتے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اب آپ کہیں گے ماں کیا ہے؟ کہ ماں اس ذات کا نام ہے کہ انسانیت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت کو طلب کرے، لیکن ماں وہ ہے کہ جہاں اللہ نے جنت کو پہنچا دیا ہے۔ بات پہنچ جائے تو یقیناً مرحومین کے حق میں دعا کریے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ تصور کریں کہ ماں کیا ہے، اہمیت ماں کیا ہے، والدین کی اہمیت کیا ہے۔ کہا جس جنت کی خواہش اسلام کا ہر فرقہ ہے جو متمنی ہے کہ جنت میں جائے، اللہ نے الجنت تحت اقدام الامہات کہہ کر کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سماعت کیجئے ذہن محترم، واقعی میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب آپ بتائیے ماں کے قدموں کے نیچے، تو ماں کے قدم کہاں کہاں پر ہیں؟ اب ہم تلاش کریں، ساری زندگی ماں چلی ہے، ماں جدھر سے نکل جائے وہ جنت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ کچھ فلسفہ ہے، رسول کی حدیث ہے، ہماری بات نہیں ہے۔ اقدام یعنی قدم کی جمع، اقدام سے کہتے ہیں نا قدم کی جگہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ قدموں کے نیچے جنت ہے۔ قدم کی کیا ہے؟ جمع ہے۔ یہ جنت ملے گی کیسے؟ تاریخ کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے نقل کروں گا، اس کے بعد اپنی بات کو ثابت کروں گا۔ کہا کیا ہے؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آئیے کربلا میں ایک جملہ امام حسین کا تھا، یہ وہ ہیں جو امامت کے مقابلے پہ آئے ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو شریف النسل ہو۔ میں نے اپنی بات کو آپ تک پہنچایا ہے، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو شریف النسل ہو، اور ان کی جہنم یقینی ہے۔ انہیں کوئی ذات جنت تک نہیں لے سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت کے مقابل پہ آئے ہیں۔ کوئی بھی ہو
اب آئیے حدیث ہے، مولانا موصوف موجود ہے، حدیث کیا ہے؟ اقدام الامہات، قدم کے نیچے ہے۔ اقدام کیا ہے؟ کہ قدم تنہا چلنا نہیں ہے بلکہ ان کے اعمال ہیں، ان کے حرکات ہیں۔ تو اب سمجھ میں آیا جنت ماں کے قدموں کے نیچے کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ اگر ماں کے اعمال نیک ہوں گے، قدم ایک ہوگا تو بیٹا شریف۔ میں جو پہنچانا چاہتا ہوں محترم کہ ماں کے قدموں کے نیچے کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ اگر ماں کے اعمال نیک ہوں گے، قدم ایک ہوں گے، اعمال صحیح ہوں گے، حرکات صحیح ہوں گی، نسل شریف ہوگا، تو اب یاد رکھیے گا اس کی جنت یقینی ہے۔ لیکن اگر ماں کے قدم انیک ہوں گے اور اعمال ایسے ہوں گے جو اہل بیت کے مقابل میں ہوں گے تو جنت یقینی نہ ہوگی بلکہ مقابل میں امامت کے آئے گا اور جہنم یقینی۔ صلوات پڑھے محمد۔ لیکن میں کھل کے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن اپنے بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ پہچانیں کہ ماں کی اہمیت کیا ہے، ماں کسے کہتے ہیں۔ اس لیے کہ بہت بڑا کردار ہے ماں کا، بچے کو پروان چڑھانے میں بھی اور بچے کو وجود میں بھی۔ اگر ماں اصل معنوں میں ابتدا سے نگاہیں رکھتی ہے، اس لیے تربیت اہل بیت ایسا نہیں ہے کہ وجود میں آنے کے بعد ہے، نہیں، وجود سے پہلے ہے۔ اصل مادہ وجود آنے سے پہلے ماں کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کا خیال رکھے، اپنے بیٹے کی شریف النسل ہونے کا خیال رکھے۔ آج بہت سے ایسے حالات ہو چکے ہیں جو ایسے موجودات دنیا میں آ رہے ہیں جو شاید صحیح نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، خدا کا شکر کیجئے، وہ بچے جا کر اپنے والدین کا شکر کریں کہ جن کا وجود صحیح معنوں میں شریف النسل ہے۔ اس لیے کہ آپ اتنا جان لیجئے کہیں پر ہو جائیے، لیکن اگر آپ شریف النسل نہیں ہوں گے تو کبھی بھی عزت کے ساتھ بول نہیں سکتے۔ جملہ اگر پہنچ جائے دان محترم، کبھی بھی عزت کے ساتھ بول نہیں سکتے، کبھی حقدار کے مقابلے پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، اگر نسل خون شریف ہوگا تو اعمال ہمیشہ بہتر ہوں گے، کردار ہمیشہ بہتر ہوگا، ہمیشہ نبوت کا خیال ہوگا، امامت کا خیال ہوگا۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جو بھی امامت کے مقابل میں آیا ہے جا کے تلاش کرو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے باپ کا کہیں پتہ نظر نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد و لہذا جانے محترم، ضرورت ہے کہ اپنے والدین کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے ساتھ اس قدر امانت داری سے پیش آیا ہے کہ آج ہم اور آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ ابھی چونکہ وقت گزرا ہے 2 دن پہلے، جسے ہم اور آپ الیوم غدیر کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ ماں باپ کا اثر کیا ہوتا ہے آپ پہچانی دانے محترم؟ ماں باپ ہمیں کہاں تک لے جا سکتے ہیں۔ ہر طرح کے لوگ موجود تھے، شریف النسل بھی تھے اور کثیف النسل بھی تھے، با کردار افراد بھی تھے اور بد کردار لوگ بھی تھے، مومن بھی تھے، منافق بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے۔ آج کیا وجہ ہے؟ مجلسوں میں جیسے ہی اہل بیت کا تذکرہ آتا ہے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، ہم موالی بن کر کے
مولا کو یاد کر لیتے ہیں، لبیک کہہ کے امام کو یاد کر لیتے ہیں، ہر جگہ مولا کا تذکرہ آتا ہے تو ہم اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ اعمال ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ ماتم کر لینا ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ تعزیہ داری کر لینا ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ علمداری کر لینا ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ بہترین کردار پیش کرنا ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ مجلسوں میں شرکت کر لینا ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ بہترین اعمال، یہ پڑوسیوں کا خیال کر لینا ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ اے میرے معبود، اگر ہماری وجہ سے نہیں ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ آواز آئے گی یہ احسان ہے تمہارے والدین کا، یہ احسان ہے تمہارے والدین کا، اس لیے کہ علمداری شان ہے بہترین نسل کا۔ اب یہ سمجھ لینا جو علمدار نظر آئے گا وہ والدین کی حق میں دعا کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ لہذا جان محترم دعا کرے اور شکرانہ ادا کرے اپنے معبود کا کہ پروردگار تو نے ہمیں فقہ جعفریہ میں زندگی گزارنے کی توفیق دی ہے۔ ابھی محرم قریب ہے، ہم لوگ آمادگی کر رہے ہیں۔ یہ آمادگی کیسی ہے؟ یہ آمادگی ایسی ہے جو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آمادہ ہو جائیے، نہیں، بلکہ دل سے وہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ محرم کرنا ہے۔ کسی نے کہا کہ محرم کرنا ہے؟ نہیں، بچے ہیں، محرم آ رہا ہے، علم کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تعزیہ بن رہا ہے، یہ ہر طرف صرف نوحہ اور ماتم کی صدائیں ہیں۔ یہ جدھر دیکھیے ہر طرف ماتم ہو رہا ہے، مجلسوں کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ کیا وجہ ہے کر رہے ہو؟ یہ آج ہر طرف صدائے یا حسین کیوں آ رہی ہے؟ یہ ہر طرف لبیک یا حسین کی صدا کیوں بلند ہو رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ یاد رکھیے گا ہم اور آپ کسی ایسے ویسے فرقے کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اس فرقے کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں سلیقہ زندگی بتایا ہے، جس نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ زندگی ہو تو کیسی ہو، موت ہو تو کیسی ہو۔ کیا یاد رکھنا شاید دنیا کے عام فرقے میں موت کو غلط تصور کرتے ہوں گے، لیکن واحد فرقہ ہے اہل بیت کا فرقہ جہاں موت کو غلط تصور نہیں کرتے بلکہ موت کا اشتیاق پیدا کرتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں پر کسی ایسے ویسے سے ملاقات کا انتظار نہیں ہوتا بلکہ امیر کائنات کا انتظار۔ صلوات پڑھے محمد۔ امیر کائنات کا انتظار ہوتا ہے۔ والدین ہماری اصل درسگاہ ہیں جو ہمیں یہاں تک لے کر آئے، اب ہمیں اور آپ کو اسے سنبھال کر آگے چلنا ہے، اسے ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ یہ ہم کیسے بڑھائیں؟ کیا وجہ ہے کیسے بڑھائیں؟ یقیناً ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس مشن کو، اس مقصد کو آگے بڑھائیں۔ ہم بھی ہوتے ہیں، آزاداری ہونی چاہیے۔ یہ فلسفہ آزاداری ہے کیا؟ ہم اور آپ ماتم کر لیں بس آزاداری ہے، نوحہ کر لیں بس آزاداری ہے، کیا گریہ کر لیں بس آزاداری ہے؟ نہیں، ضرورت ہے کہ مقصد آزاداری کو سمجھا جائے۔ آج کربلا کے ان مراحل کو دیکھا جائے، کیا ایک بیٹا اپنے ماں اپنے باپ کی مجلس کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ آزاداری اور امام حسین کے اس مقاصد کو یاد کرے۔ کربلا میں ماں بھی تھی اور باپ بھی تھے،
کربلا میں بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھی. کربلا میں ہر طرح کا رشتہ موجود تھا، لیکن یہ رشتہ داریاں، یہ جتنی بھی چیزیں تھیں، یہ کیوں قربانیاں دے رہی ہیں؟ یہ باپ کیوں قربانی دے رہا ہے؟ یہ بیٹا کیوں قربانی دے رہا ہے؟ یہ بچے کیوں قربانی دے رہے ہیں؟ بابا میں قربان کے لیے آمادہ ہوں، بابا میں جانے کے لیے آمادہ ہوں. یہ قربانیاں کیوں ہیں؟ یہ قربانیوں کے لیے کیوں آمادہ ہیں؟ کہ اس لیے کہ یہ تربیت ہے والدین کی. چاہے وہ جناب زینب کا اپنے بچوں کو اپنے زانوں پہ بٹھا لینا ہو، چاہے اصحاب کا اپنے بچوں کو سمجھانا ہو، یہ چاہے جو مرحلہ ہو، یہ سب کے سب تربیت ہے. کیا کیوں تربیت ہو رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ بہت بڑا مقصد بچانا ہے، دین کو بچانا ہے، دین محمد کو نشر کرنا ہے، کائنات میں نبی کو بتانا ہے کہ نبوت کا پیغام کیا تھا، مشن پیغمبر کیا تھا. تو اب سمجھ میں آیا کہ امام حسین نے یہ تمام طرح کے رشتوں کو کربلا میں جمع کر کے بتایا کہ یاد رکھنا، رشتہ داری کی بنیاد پر دین کو بیچنے والے اور ہوتے ہیں، اور رشتہ داروں کو دین کو محفوظ رکھنے کے لیے بچانے والے اور ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. یقیناً یہ ماں باپ کی اہمیت ہے، اور کربلا نے وہ درس ہمیں دیا ہے. اگر آپ صرف ایک جملہ، اور اب مصائب گرمی بہت ہے، کہا یہ ماں باپ ہیں کون؟ آج ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر تنہا بوجھ ہے اور کچھ نہیں ہے. نہیں عزیزان محترم، وہ بوجھ نہیں ہے، ہماری ترقی کے ذریعہ ہے. کسی نے سوال کیا کہ آپ بیان کرتے رہتے ہیں کہ فرض ہے ماں باپ کا، ماں باپ کے اوپر جو ہے مثلا احسان کرنا چاہیے، خدمت کرنا چاہیے. کوئی فرض بیٹے کا بھی ہوگا، وہ بھی انجام دیا جائے. مثلا ماں باپ کا بھی تو فرض ہے نا بیٹے کے لیے کیا جائے کچھ نہ کچھ. بس آخری بات، بیٹے کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب آیا کہ بیٹے کے لیے ماں باپ کا سب سے بڑا حق یہ ہے ان یحسن اسمہ، کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے. نام اچھا رکھا جائے. آج اتفاق ہو گیا، بس آخری بات ہے، آج اتفاق ہو گیا ہے کہ نام کے معاملے میں ہم اتنا آگے ہو چکے ہیں کہ نام ایسا ہونا چاہیے جو اینٹک ہو، بالکل اینٹک پیس. اور یہ کہہ دیا جائے کہ کسی کا نام نہ ہو آج تک، تو کسی کا نام نہ ہو آج تک، یہ صرف اور صرف حسن و حسین کے لیے ملتا ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا، اور کسی کے لیے آپ کہہ دیجئے کسی کا نام نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. کسی کا نام نہ ہو، وہ چاہے نام کا معنی ہو یا نہ ہو، وقت نہیں ہے، بس بات کو پہنچانا ہے. نام کے معنی ہو یا نہ ہو، غلط معنی ہو، سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہاں اینٹک ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے. آئیے ائمہ معصومین سے پوچھتے ہیں کہ والدین کا حق ہے کہ ان یحسن اسمہ، کہ اس کا بہترین نام رکھا جائے. کسی نے امام سے سوال کیا، مولا یہ بہترین نام ہے کیا؟ کیا بہترین نام ہمارے اسماء ہیں؟ بہترین نام ہمارے اسماء ہے، بہترین نام علی ابن ابی طالب کا نام ہے. اچھا بہترین نام علی کا نام ہے، اور اسی لیے چونکہ علی کا نام اتنا بہترین تھا کہ ہمارے یہاں ہمارے کئی بزرگوں کا نام علی رکھا گیا. اب جملہ آپ کے سماعت کے حوالے کیوں جانا محترم؟ کیا بہترین نام کیا ہے مردوں میں؟ کیا علی کا نام ہے؟ کیا عورتوں میں بہترین نام کیا ہے؟ کیا فاطمہ کا نام ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو جو محبوب ترین نام ہے اس میں بہترین نام کا نام ہے علی، اور بہترین عورت کا نام ہے فاطمہ. اب سمجھ میں آیا، روز محشر نمودار ہوگی. امام فرمائیں گے کہ دیکھو جب روز محشر ہوگا تو ایک مرتبہ ایک منادی ندا دے گا، ایھا الفاطمیون ایھا العلیون، کہاں ہے علی، کہاں
ہے فاطمہ تو اب سمجھ میں آیا کائنات میں جو ساتھ دھوکہ دے دیتی ہے وہ اور ساتھ ہوتی ہے، لیکن جو روز محشر اپنوں کو پکارتی ہے وہ ولایت کی ذات ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ وہ ولایت ہوتی ہے اور یہی ہے مربی حقیقی، اس لیے کہ اللہ وہاں پر ہے جہاں ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ہم کیسے جانیں کہ اللہ ہے کون؟ یہ اہل بیت بتائیں گے کہ اللہ کا کردار کیا ہے اور اللہ چاہتا کیا ہے۔ ہاں جان محترم، گرمی کی وجہ سے باتیں بہت ساری ہیں اس کے آگے کہ یقیناً ایک ماں کا احترام ہم کیسے کریں، ماں ہمارے لیے کیا ہے۔ آج ہم فراموش کر بیٹھے ہیں ماں کے احترام کو۔ یاد رکھیے گا کائنات میں چاہے جو بھی ہو، ہر آدمی فائدے کی دوستی کرتا ہے۔ فائدہ ہونا چاہیے نوجوانوں کے لیے، فائدہ ہے تو سب کچھ ہے، نہیں فائدہ ہے تو چھوڑ دیں گے آپ کو۔ فائدے کی دوستی ہے، طرح ایک ذات ہے کائنات میں جس کے یہاں فائدے کی دوستی نہیں ہے، بلکہ دوستی ایسی ہے جو قربانیوں کی دوستی ہے، کا اسے ماں کہتے ہیں۔ یہ ماں ہے جو قربانیوں کی دوستی رکھتی ہے، قربانی دے دیتی ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا، ماں تکلیف نہیں دیکھ سکتی ہے، باپ کبھی آپ کو مصیبت زدہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ عزیزو، ایک روایت حقیقت میں اگر ہم اور آپ سمجھ جائیں تو اللہ کی معرفت ہو جائے گی۔ ایک انسان ہے، موت نہیں آ رہی ہے، نبی اکرم کی خدمت میں پیغام پہنچایا گیا، نبی تشریف لائے، دیکھا، حالت کو محسوس کیا، کلمہ شہادتین کو بیان کیا کہ جاری کرو، کوشش کر رہا ہے، نہیں کر پا رہا ہے۔ کہا کیا اس کے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں نبی اکرم، اس کی ماں زندہ ہے۔ ہاں دیدو، خدا مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ آپ ماں کی اہمیت کو سمجھے، باپ کی اہمیت کو جانے۔ باپ کسے کہتے ہیں؟ تکلیف نہیں دیکھ سکتا، اسے تکلیف برداشت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جیسے کہ ماں زندہ ہے، ماں کو بلایا جائے، ماں آئی، کہا کیا تم اس سے غصہ ہو؟ کہا ہاں نبی اکرم میں غصہ ہوں، کہا اسے معاف کر دو۔ اے نبی اللہ، میں معاف نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں معاف کر سکتی؟ اے نبی اللہ، اس نے وہ ظلم کیا ہے جو کوئی بیٹا اپنے ماں کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ کیا کیا ہے؟ اس نے نبی اللہ، اس نے مجھے مارا ہے۔ ابھی تو جیسے ہی سننا تھا نا، نبی نے کہا ایسا کرو، لکڑی لے کے آؤ، اسے جمع کرو، آگ جلاؤ۔ اب جو آگ لگائی گئی نا عزیزو، ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا اس منظر کو، کہا کیا کرنے والے ہیں؟ کیسے چاہتے ہیں کہ جلا دیا جائے؟ نبی اللہ، کیا میں نے اسی دن کے لیے پالا تھا کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو جلایا جائے؟ کہا ہاں یقیناً، اگر تم معاف نہیں کرو گی تو اسے ویسے بھی جہنم میں جلنا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہی جلنے لگے۔ اور ایک مرتبہ ماں کا دل تھا نا، اب آپ سمجھیے ماں کسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں تڑپ جاتی ہے، تڑپ کے فرماتی ہے اے نبی اللہ، اس نے مارا ضرور تھا لیکن میں ماں ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتی، میرا بیٹا جلایا جا۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں عزیزان محترم، بس آپ سمجھ گئے ہوں گے کائنات کی واحد ماں جس کے اوپر مصیبتوں کی انتہا ہو گئی، ایک عام بیوی بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ اس کے بیٹے کے اوپر ظلم ہو، مصیبت ہو،
ہاں یقیناً کسی غیر کو جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، لیکن ہاں مسلمانوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ نبی کی بیٹی کے گھر آگ و لکڑی لے کر آ گئے۔ ارے تنہا اگر آئے ہوتے تو شاید وہ مصیبت نہ پہنچ سکتا، لیکن ہاں فاطمہ دروازے کے پیچھے جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں عزیزان محترم، والدین کی مجلس ایصال ثواب ہے، خدا اس کا ثواب ان کی ارواح تک پہنچائے۔ لیکن ایک مرحلہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ تصور کر لیں گے تو آنسو روک نہیں پائیں گے۔ کیا مرحلہ ہے؟ کیا مرحلہ یہ ہے، آپ پہچانیے جو اکلوتی بیٹی نبی کی تھی، اس کے ساتھ مصیبتوں کی انتہا ہوئی۔ خدا نہ کرے، یقیناً بیٹا ہے، کوئی نہیں آیا جو اسے اذیت پہنچائے، کوئی نہیں آیا جو اس کی مصیبت کو بڑھائے، کوئی نہیں آیا جو ماں کے اختتام پر، ماں کے انتقال پر اسے پریشان کرے، ہاں اسے کسی طرح سے تکلیف پہنچائے۔ جو بھی آیا، چاہے دوست ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے علاقے والا ہو، جو بھی آیا ہے اس نے تنہا دلاسا دیا ہے۔ دیکھو ماں چلی گئی کوئی بات نہیں، باپ چلا گیا کوئی بات نہیں، لیکن ہم تو ہے نا، ہم تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ عزیزو اگر آپ تصور کر سکتے ہو تو تصور کر لیں، کسی نے سوال کیا، اے امام حسن یہ تو بتائیے آپ فلاں گلی سے کیوں نہیں نکلتے ہیں، آپ ادھر سے کیوں نہیں گزرتے ہیں؟ عزیزو آپ تصور کر سکتے ہیں، ارے ہم کسی کے جنازے کے لیے بھی دیکھ نہیں سکتے، دشمن کا جنازہ ہو لیکن پھر بھی کوئی اذیت پہنچائے۔ ارے ایک مرتبہ حسن تڑپ جاتے ہیں، تڑپ کے فرماتے ہیں، ارے تم نے کیا پوچھ لیا؟ ہائے میں کھڑا دیکھ رہا تھا، ارے ظالم میرے ماں کو تماچے مارا، میرے ماں منہ کے بل زمین پر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان محترم، بس ایک منٹ، مصیبت کو تمام کر دیا۔ بس عزیزو آپ تصور کریں بیٹے کے اوپر کیا گزرتی ہوگی اگر اس مصیبت کو یاد کر لے کہ کوئی ایسا تھا جو میری ماں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، لیکن ہائے حسن نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ تنہا برا بھلا نہیں کہا ہے بلکہ برا بھلا کے ساتھ ساتھ ہائے تازیانے سے فاطمہ کو مارا بھی ہے۔ میں نے خود روایت پڑھا ہے، تنہا مارا نہیں ہے، ارے اگر ہاتھ دیکھا جائے تو مصیبت نہ ہوتی، ہائے مصیبت کے ساتھ ساتھ ایک ظالم نے فاطمہ کو کھڑا لات مارا، ہائے فاطمہ۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان محترم، فاطمہ منہ کے بل آ جاتی ہیں۔ بس عزیزو ماں کا غم یقیناً برداشت نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اتنا تصور کرے جب آخری مرحلے پر آپ نے دیدار کیا ہوگا نا ماں کو تو چھوڑنا نہ چاہتے ہوں گے، باپ کا دیدار کیا ہوگا نا تو چھوڑنا نہ چاہتے ہوں گے، اس لیے کہ آخری دیدار ہے، اب دیدار نصیب نہیں ہوگا، اب ماں کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ ہاں عزیزو قیامت خیز منظر تھا جب علی نے بیٹوں سے کہا آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، اور ایک مرتبہ ایک وہ بیٹا گیا جس کے لیے بندے کفن ٹوٹ گئے، حسین ماں سے لپٹ جاتے ہیں۔ عزیزو جیسے ہی لپٹ کے حسین نے رونا شروع کیا، آسمان میں ہلچل مچ گئی، اے علی حسین کو جدا کر دو ورنہ قیامت ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اس کا ثواب مرحومین کی ارواح تک پہنچا۔ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمیں بہترین اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو بچے برسر روزگار ہیں انہیں ترقی عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عنایت فرما۔ پروردگار جو بھی جس اعتبار سے بھی محنت کر رہا ہو، پروردگار عالم تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ انہیں ترقی عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار زندگی گزار رہے ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحومین کی ارواح تک پہنچا دیں۔ نوشہ حسن ابن مرحوم سید نذر الحسن، مرحومہ اخلاص فاطمہ بنت مرحوم سبط حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ان تمام سوروں کا ثواب، اس مجلس کا ثواب، ہر اعتبار سے جو خدمتیں کی گئیں اس کا ثواب مرحوم سید نوشہ حسن ابن مرحوم سید نذر الحسن، مرحومہ اخلاص فاطمہ بنت مرحوم سبط حسن کی ارواح تک پہنچا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایها المدفون بید الزیتوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعة والزواد فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا سیدی و مولائی یا صاحب العصر والزمان، الامان والامان والامان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔